پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، بلکہ ایمان کا لفظ استعمال کروں میں تو اللہ اور اللہ کے رسول سب شامل ہو جاتے ہیں، صحابہ اور اولیاء کا ایمان پیدا کرو۔ جہاں بھی شرک کا شائبہ پایا جاتا صحابہ اسے ختم کر دیتے۔ ایک درخت تھا مدینے میں ذرا دور، درخت، حالانکہ دوستو بزرگوں کی چیزوں کی حفاظت کرنا ہے یادگار کے لیے، گزرے ہوئے لوگوں کا اگر کوئی چھپا ہے اسے حفاظت کر کے رکھنا۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں انار کا جھاڑ ہے جہاں دیوبند کا سب سے پہلا سبق ہوا، بیچوں بیچ میں چاہے تو وہاں اس درخت کو کاٹ کے ایک زبردست عمارت بنا سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کی یاد کا رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے بڑوں کی، نیک لوگوں کی کوئی چیز ہے تو اسے بطور یادگار کے رکھنا چاہیے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ لیکن اگر ان چیزوں میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے تو ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ جب اولیاء اللہ کے نشانیوں کو رکھنے کا ثبوت ملتا ہے تو نبی کی نشانیوں کو رکھنا تو بدرجہ اولا ثابت ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خدموں کے رکھے خدم پڑے ہوئے پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس پتھر کو کہیں غائب کر دیتا، کہیں ختم کر دیتا، اس پتھر کو رکھا کیوں؟ تاکہ بزرگوں کی علامت آنے والی نسلیں دیکھیں، دیکھیں آنے والی نسلیں دیکھیں۔ مدینہ منورہ میں ایک درخت تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کر آرام فرماتے تھے۔ میرے پیغمبر کے بعد بھی ایک زمانے تک وہ درخت تھا۔ جب عمر کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مدینے کے کئی اصحاب اس درخت کے پاس جاتے ہیں، بانٹتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نبی کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اس سے زیادہ متبرک جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت عمر فاروق نے دیکھا، حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ آج جا رہے ہیں، درخت کے پاس جا رہے ہیں، جانے والے اصحاب رسول ہیں، جانے والے تابعین ہیں، آج جا کر وہاں صحیح کام ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد زمانہ جاتا جائے گا، جاتا جائے گا، جاتا جائے گا، جیسے پرانا ہو جائے گا، لوگ اس درخت کے پاس کہیں شرک کرنا نہ چھوڑ، شرک کرنے لگے تو بڑا مسئلہ ہوگا، اس درخت کے پاس جانا ضروری سمجھنے لگیں گے، وہاں جا کر بیٹھنا ضروری سمجھنے لگیں گے، اس درخت کا چلتے چلتے کہیں طواف ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس درخت کے چپس اور رپس نکال کر لے کر جانے لگیں گے، اس درخت کے پتے توڑ کر لے کر جانے لگیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ بہت بڑا حملہ، بہت بڑا نقصان بعد کے زمانے میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ کچھ ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بھائی اس درخت کی حفاظت کرنا کیا ضروری ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس درخت کو کاٹ دیا جائے، اس درخت کو کاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہو جائے، اس لیے حضرت عمر فاروق نے درخت کو کاٹ دیا۔ کیوں کاٹ دیا؟ اس لیے کہ اگر درخت رہے گا آئندہ چل کر امت کے اندر ایک شرک کا راستہ پیدا ہو جائے گا۔ عقیدے ضروری ہے، عقیدے مضبوط ہو تو ایمان کامل ہوتا ہے، اور جب ایمان کامل ہوتا ہے تو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ اصول یاد کرو میرے دوستو، عقیدے مضبوط ہو تو ایمان کامل ہوتا ہے، عقیدے اگر مضبوط نہیں ہے ایمان کامل نہیں ہوتا، عقیدے مضبوط ہو ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے ایک عجیب قسم کا پاور حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ سوائے اللہ کے زمانے کے کسی حالات
کو سامنے رکھتا ہی نہیں.